اینٹ جس میں پانی گھس جاتا ہے اور گھس جاتا ہے وہ بھی مطلق شکل میں، لیکن نکلتا نہیں ہے نچوڑنے وغیرہ کے ساتھ، اس کو کہا قلیل پانی میں تو پاک نہیں کر سکتے تھے، لیکن کثیر یعنی پور جاری معتصم جو پانی ہے کنویں میں ڈال دیں، بارش میں رکھ دیں کہ اندر تک گھس جائے اور جس کو بارش کہا جائے، علیکم السلام، تو اس طرح یہ پاک ہو جائے گی اور قلیل میں پاک نہیں ہوگی۔ یہی مسئلہ پڑھنا ہے پہلے ما ينفذ فيه الماء بواسطة الإطلاق، پانی اس میں گھس جاتا ہے مطلق صفات کے ساتھ، یعنی پانی مطلق رہتا ہے، یہی پڑھنا تھا نا، صابن والا تو پڑھ لیا تھا نا کل، لیکن لا يخرج عن باطن ہے بالعصر وشبہ، باطن سے نچوڑنا یا نچوڑنے کی طرح کسی کام سے خارج نہیں ہوتا گھسا ہوا پانی، کالحب جیسے گندم کے دانے ہیں، والکود علیکم السلام یا کودا ہے گھڑا ہے، یکفی فی طہارت اعماق ہی، اس کے عمق کو پاک کرنا، یعنی وہ جو اتنا موٹا اینٹ جو موٹی ہے اتنی سی، تو اس کا داخل جو ہے اس کو پاک کرنے کے لیے کافی ہے، ان واصلت النجاسہ الیہا، جب اندر تک نجاست پہنچ گئی ہے تو اب اندر کو پاک کرنے کے لیے کافی ہے کہ ان تغسل بالماء الکثیر، ان چیزوں کو پاک کیا جائے کثیر پانی کے ساتھ، ویصل الماء الی ما وصلت الیہ النجاسہ، اور پانی اتنے تک پہنچ جائے جتنے تک نجاست پہنچے، کثیر پانی پہنچنا ہے بس پاک، ولا حاجت الی ان یجفف اولا ثم یوضع فی القر، یہ ضروری نہیں ہے کہ اینٹ کو پہلے دھوپ میں سکھایا جائے کہ اندر تک سوکھ جائے پھر اس کو کور میں رکھیں تاکہ اندر تک کور گھس جائے، اس میں اندر سے وہ تار بھی ہے تب بھی کور اندر پاک کر سکتے، یعنی یہ آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ بھئی جب وہ اندر سے تار تھی تو اب تو کور اس میں داخل نہیں ہوگا، وہاں پھر بھی داخل ہو جاتا ہے، پانی ہے اندر، اگر پانی ہے بھی صحیح تو وہ اندر والا پانی بھی پاک ہو جائے گا اور اینٹ بھی پاک، تو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے سکھائے اور پھر کور میں یا جاری میں رکھے۔ یہ مثال ہے جس میں پانی مطلق شکل میں گھستا ہے اور نکل نہیں سکتا، اینٹ اس کی مثال تھی۔ آٹا اگر نجس ہے تو وہ کیسے پاک ہو سکتا ہے؟ آٹا جو روٹی پکانے کے لیے تیار کر رکھا ہے، تار آٹا جس سے روٹی بناتے ہیں، خشک نہ، یہ تار جو ہے یہ، اس کو اگر اس میں پانی چھوڑو کور تو یہ اندر گھسے گا تو بھی صابن کی طرح کام ہو جائے گا، تو لہذا اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آٹے کو نجس رہنے دو، اس سے آپ روٹی پکا لو، روٹی ایسی چیز ہے کہ اس میں پانی مطلق شکل میں گھستا ہے، آٹے میں گھستا ہے تو مضاف ہو جاتا ہے، روٹی پکا لو گے تو اس میں مطلق شکل میں گھس جاتا ہے، روٹیاں جو ہے وہ کور میں رکھ دینا، پھر روٹیاں نکال کے اس کی کوئی پھر سے اس کو آگ پہ جو ہے نا سیٹ کر سکتے ہو تو کر لو، اس طرح اگر روٹی محفوظ رہ جائے، نہیں تو ٹکڑے تو نکلیں گے، ان کو آگ پہ سکھا کے بندہ کھا سکتا ہے، ہاں صحبت بنا لیں، کذال عجین المتنجس یمکن تطہیرہ، متنجس آٹا، وہ آٹا خشک نہ جو تو کیا کہتے ہیں گوندا ہوا، دیکھو گوندا ہوا آٹا، یمکن تطہیرہ، اس کو بھی آپ پاک کر سکتے ہیں، میں یقبل ثم یوضع فی القر، پہلے روٹی پکا لو پھر کور میں رکھو، اول جاری میں رکھو، لینفذ الماء فی جمیع اعضائہ، اتنا رکھو کہ پانی پہنچ جائے اس کے تمام اعضاء، یہ مسئلہ واضح ہے، زیادہ قلیل کے ساتھ یہ اینٹ وغیرہ پاک نہیں ہو سکتی۔ ختم۔ آگے ہے کہ کپڑا جو رنگا ہے نجس رنگ سے تو یہ پاک ہو سکتا ہے، کہا ہو سکتا ہے، کثیر میں رکھو، نچوڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر جگہ تک پانی پہنچ گیا ہے، پاک، اور قلیل میں کہا ہو سکتے ہیں، ہاں قلیل ہر جگہ تک پہنچ جاؤ اور نچوڑ دو، پاک ہے،
بس ایسے والا رنگ نہ ہو کہ جو پانی کو مضاف بنا دے، کیونکہ مضاف پانی سے تو کوئی چیز پاک ہی نہیں ہوتی، کچھ رنگ اترتے ہیں نا اور کچھ نہیں اترتے، تو وہ والا ہونا جو اترتا نہیں ہے، یا اترتا ہے تو تھوڑا سا کہ پانی مضاف نہیں بنے گا، بس ہمیں بھی یہی چاہیے پانی مضاف، تو قلیل سے دھو رہے ہیں تو پھر نچوڑ لیں، کثیر میں بھی اگر دھو رہے اور پانی مضاف ہو گیا تو کور میں رکھا اور سارا کور ہی خراب ہو گیا، پھر تو جب مضاف ہو گیا ہے نا، کپڑا بھی پاک نہیں ہوا اور پورا کور بھی نجس، کیونکہ مضاف میں تو بس نجاست جائے تو فوراً نجس ہو جاتا ہے، چاہے رنگ غذائی کا تبدیل نہ بھی ہو۔ آپ کہیں گے یہاں رنگ تبدیل ہوا ہے تو یہ نجاست کی وجہ سے رنگ تبدیل نہیں ہوا، رنگ کالا تھا کپڑے کا، اس وجہ سے وہ کالا ہو گیا۔ ہم جو کور کو کہتے ہیں کہ نجس ہو جاتا ہے جب رنگ تبدیل ہو، تو وہ نجاست والا رنگ اختیار کرتا ہے، نجاست کی وجہ سے رنگ تبدیل، یہاں وہ بن گیا ہے مضاف، اور مضاف کو نجس کرنے کے لیے بس نجس انگلی ہی ڈبو دو، سارا ہزار پوری چیز۔ الصوب المصبوغ بالصبغ المتنجس، متنجس رنگ سے رنگا ہوا کپڑا، یطہر بالغسل بالماء الکثیر، ماء کثیر میں دھوئیں پاک ہو جائے گا۔ اذا باقی الماء علی اطلاق ہی، پانی مطلق رہے، وہ نقلی رنگ نہ ہو جو اترتی ہے، الا ان ينفذ الى جميع اجزائه، کہ پانی کپڑے کے تمام اجزاء تک گھل جائے، کپڑا پاک ہو جائے گا۔ ویستولی علیہ، اور اس پر جو ہے وہ کیا کہا تھا، غالب آ جائے، غالب آ جائے، کیا مطلب غالب آ جائے کہ وہ جو نجاست تھی وہ حل ہو جائے، ختم ہو جائے۔ یہاں پر نجاست تو نہیں تھی، یہاں تو نجس رنگ تھی، اس پر استعلا جو تھا وہ اعتباری، کل مثال بھی یہی دی تھی، حقیقتاً ایک دفعہ نجاست حل ہو جاتی ہے، اس کی اجزاء ہی ختم، ایک دفعہ اعتباراً، یہاں اگر اتنی دیر ہم نے کپڑے کو رکھا ہے، یہ معنی اعتباراً کا، اتنی دیر ہم نے کپڑے کو کور میں رکھا ہے کہ اگر اوپر خون بھی لگا ہوا تھا تو وہ بھی حل ہو جاتا، اتنی دیر ہم نے اس کپڑے کو رکھا ہے جس پر کچھ نہیں لگا ہوا ہے، نجاست میں رنگ جو ہے وہ نجس تھی، کیونکہ ہندو نے رنگ کیا تھا اور اس نے جو ہے نچوڑا تھا، تو کپڑا جو ہے وہ رنگ خاص جو ہے وہ ہندو تھا، تو کپڑا نجس ہوا ہے، یہاں کو یہ نجاست اس میں گھس گیا، متنجس سے نجس ہوا ہے، وہ رنگ جو تھی وہ نجس تھی، ہندو نے ہاتھ مارا تھا نا کپڑا ڈالنے سے پہلے، وہ نجس، تو یہاں اعتباراً نجاست حل ہو رہی ہے، یعنی اتنی دیر رکھو جتنی دیر رکھتے ہو پانی میں تو نجاست ختم ہو جاتی ہے، یہاں بھی ہر جگہ تک پہنچ جائے گا، بس حل ہو جائے گا۔ بال بالقلیل ایضاً، اس کپڑے کو آپ قلیل پانی سے بھی پاک کر سکتے ہیں، اذا کان الماء باقیاً علی اطلاق، بس وہ بات رہے کہ پانی مطلق رہے، الا ان یتم عصرہ، یہاں تک کہ اس کو نچوڑا جائے تب تک پانی مطلق رہے گا، اور ما بحکم، یا جو نچوڑنے کے حکم میں تھا وہ والی مشین جو گھما کے وہ کر دیتی ہے، خشک کر دیتی ہے۔ ولا ینافی فی صورتین التغیر بوصف المتنجس مطلقاً، کہ دونوں صورتوں میں کثیر سے دھو رہے ہو، صورتین یعنی کثیر سے دھو یا قلیل سے دھو، دونوں صورتوں میں جو تغیر اس میں ہوا ہے نجاست والا تغیر نہیں ہے، متنجس کی کوئی بات اس میں آ گئی ہے، یعنی کالا رنگ تھوڑا ہو گیا ہے، اتنا نہیں ہوا کہ مضاف بنا دے، کالا رنگ تھا نا کپڑے کا، تو اب پانی کا رنگ بھی تھوڑا کالا سا ہو گیا، لیکن اتنا نہیں ہوا کہ مضاف بنا دے، تو یہ والا جو تغیر تھوڑا سا ہوا ہے لا ینافی، یہ منافی نہیں ہے، التغیر بوصف المتنجس، یہ منافی نہیں ہے پاک ہونے کے، کپڑا پاک ہو جائے گا مطلقاً، جیسا بھی تغیر ہوا ہے، متنجس کی وجہ سے تغیر ہوا ہے، رنگ میں تغیر ہوا ہے یا اس کی بو میں تغیر ہوا، لیکن نجاست والی بو نہیں ہے، کپڑے کی اپنی کوئی بو تھی، یا اس کا ذائقہ تبدیل ہوا ہے لیکن نجاست والا ذائقہ نہیں، نجاست نے عین نجاست جو ذائقہ تبدیل کرتی ہے وہ نہیں ہوا ہے، کپڑے کا ذائقہ آنے لگ گیا ہے، تو کپڑے کا ذائقہ نجس نہیں کرتا، عین نجاست کی وجہ سے ذائقہ تبدیل ہو، عین نجاست کی وجہ سے رنگ تبدیل ہو یا بو تبدیل ہو، تو متنجس کی وجہ سے جیسا بھی تغیر، مطلقاً سے مراد ہے جیسا بھی تغیر، صورتین یعنی قلیل سے دھوئیں کثیر سے دھوئیں، تو یہ تغیر منافی نہیں ہے، پاک ہو جائے گا کپڑا، لا ینافی عادت تغیر۔ اچھا، اب یہاں ایک قاعدہ کلیہ لیں،
اور اس کے استثنائی موارد جہاں شروع ہو گئے۔ ہمارے پاس قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جو چیز بھی جس نجاست سے نجس، جس پانی میں دھو رہے ہو، ایک دفعہ ایسے دھو لو کہ عین نجاست پر پانی غالب آ جائے، وہی جو ہم نے غالب کا معنی کیا ہے کہ نجاست حل ہو جائے، بس پاک ہو جائے۔ جو چیز بھی جس نجاست سے نجس، پانی کی جس قسم میں دھو رہے ہو، قلیل، پور، جاری وغیرہ، وہ آپ نے ایسے دھویا ہے کہ عین نجاست زیل ہو گئی ہے، جو ہم چاہتے ہیں۔ ایک دفعہ دھونا کافی ہے، چیز پاک ہے۔ منی سے کپڑا نجس ہے، ایک دفعہ، خون سے کپڑا نجس ہے، ایک دفعہ دھونا، ہاتھ نجس ہے، منی، خون وغیرہ سے ایک دفعہ دھونا، جو چیز بھی نجس۔ یہ ہے ہمارا قاعدہ۔ اس سے ہم نے دو چیزیں جو ہیں استثناء کرنی ہیں۔ ایک برتن، علیکم السلام، ایک برتن کا استثناء ہے برتن کی اندرونی جانب، بیرونی جانب بھی اسی قاعدے میں داخل ہے کہ جس نجاست سے نجس ہو ایک دفعہ دھو لو، جس پانی میں بھی دھو لو۔ بیرونی جانب برتن کا یہ، اندرونی جانب کا اپنا حکم ہے۔ اسی طرح بدن اور لباس، ہر کپڑا بھی نہیں، بدن اور لباس جسے کہتے ہیں۔ اب وہ کپڑا جو بستر پہ ڈالا ہوا ہے وہ بھی اسی عام قاعدے میں جائے گا۔ بدن انسانی اور لباس ہے انسان، یہ جو دو چیزیں ہیں یہ بھی استثناء ہے، استثنائی حکم ہے۔ قاعدہ کلیہ میں یہ تین چیزیں کہیں داخل نہیں ہیں۔ ایک برتن کی اندرونی جانب، ایک بدن جب بول سے نجس ہو، اگر بدن کسی اور چیز سے نجس ہے تب بھی قاعدہ کلیہ میں داخل ہے۔ تیسرا لباس جب بول سے نجس ہو، لباس اگر کسی اور چیز میں داخل ہے سے نجس ہے تو بھی قاعدہ کلیہ میں داخل ہے۔ تو اب ہمارے پاس تین چیزیں ہیں جو اس قاعدہ کلیہ سے نکال رہے ہیں۔ برتن کے اندرونی جانب، وہ جس نجاست سے بھی نجس کرو گے اس کا اپنا حکم ہے، 3 دفعہ دھونا ہے نا اس کو۔ اور لباس اور بدن جب بول سے نجس ہوں تو ان کا بھی ایک خاص حکم ہے، باقی ہر کوئی قاعدہ کلیہ میں داخل ہے۔ لباس اور بدن اگر جاری پانی سے دھو رہے ہو اور بول سے نجس ہے تب بھی عام قاعدہ کلیہ میں داخل ہے۔ ابھی جو استثنائی 3 باتیں انہیں اس کلیے کو یاد رکھو اور ان 3 باتوں کو یاد رکھو، بس آپ کو تقریباً طہارت یاد ہے، پانی سے پاک کرنا۔ اور وہ والی بات بھی یاد رکھنا جو پیچھے آئی ہے کہ قلیل پانی سے جب کپڑا دھویا جائے تو نچوڑنا ضروری ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قلیل اور کثیر کو ایک جیسا کر رکھو۔ کثیر میں نچوڑنا ضروری نہیں ہوتا، قلیل میں نچوڑنا ضروری ہے۔ پاک کرنے کا طریقہ بھی یاد رکھو کہ ہم کہتے ہیں کہ چیز پاک ہوگی جب اس میں نجاست حل ہو جائے، ختم ہو جائے۔ ایسے نہ ہو کہ آپ نے دھویا اور خون ابھی بھی اوپر کھڑا ہوا ہے، یہ اسی طرح ہو جائے گا جس نے کنویں میں سے اونٹ نہیں نکالا اور سارا پانی نکال دیا ہے، اور پھر نیا پانی آئے گا تو وہ پھر اونٹ تو ادھر ہی پڑا ہے نا، مردار اس کا، یا کتا نہیں نکالا کنویں سے اور پانی نکالا ہے تو نجاست چلی جائے گی۔ تو اب کیا حاصل ہوا آپ کو؟ 3 باتیں مستثنیٰ ہیں، باقی قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جو چیز بھی جس نجاست سے نجس، جس پانی میں دھو رہے ہو ایک دفعہ دھو دو کا پاک۔ بدن، لباس جب بول سے نجس ہو تو اس کا ایک خصوصی حکم ہے، اور برتن کی اندرونی جانب جب نجس ہو، جس نجاست سے بھی ہو، اس کا بھی ایک خصوصی حکم ہے۔ یہ 2 چیزیں بناتے ہو، 3 بناتے ہو، یہ اچھا بدن یا لباس اگر بول سے نجس ہو تو پھر کیسے پاک کرنا ہے؟ یہ اب استثنائی مورد آ رہا ہے، قاعدہ آپ یاد رکھیے گا، وہ اسی سے آپ نکال لینا، ان سارے مسائل سے قاعدہ کلیہ نکال لینا، خود آپ کو نکلا ہوا شاید نہ ملے۔ اللباس او البدن المتنجس بالبول، لباس یا بدن جو متنجس بالبول ہے، یطہر بغسل بالماء الجاری مرہ واحدہ، یہ پاک ہو جائے گا جاری میں ایک دفعہ دھو لیں پاک ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ ابھی قاعدے میں داخل ہیں، قاعدے سے خارج والی بات نہیں ہے۔ قاعدہ میں ہم نے یہی کہا ہے کہ ایک دفعہ دھو لیں، یہ ابھی وہی ہے۔ ولا بد من غسل، یہاں سے قاعدے سے خارج ہو رہا ہے، بدن، لباس اور بدن
ہر کپڑا بھی نہیں، لباس آپ فرق کر سکتے ہیں لباس اور کپڑے میں. ابھی وہ تھان میں دکان میں پڑا ہے تو وہ کپڑا ہے، لباس نہیں ہے. جب وہ سلائی ہو گئی ہے اور پہننے والی شکل آ گئی ہے تو اگرچہ دکان میں بھی پڑا ہو تب بھی وہ لباس ہے. ابھی تک پہنا کسی نے نہیں ہے، خریدا ہی کسی نے نہیں ہے. تو دکاندار کے بچے نے جو ہے اوپر بول کر دیا ہے تو وہ اب لباس ہے. تو لباس کا یہ حکم ہے کہ لا بد من غسل مرتين اذا غسل بالماء القليل. قلیل میں دھو رہے ہو تو 2 دفعہ دھونا. ایک دفعہ دھو لو نچوڑو، پھر دوسری دفعہ دھو کے نچوڑو. اور پہلی دفعہ دھونے میں نجاست ختم ہو جائے، دوسری دفعہ دھونا جو ہے یہ بس وہ غسلہ مزیلہ یہ نہیں ہے، ازالہ نجاست تو پہلے میں ہو چکا ہے. دوسری دفعہ دھونا ہم کہیں کہ مفت میں ہے، کوئی اس طرح کا لفظ ہو مزیدار ہو، جھونگا کہتے تھے جیسے. لا بد من غسل مرتين اذا غسل بالماء القليل. قلیل میں دو دفعہ. وكذلك اذا غسل بغيره غیر قلیل یعنی کور عدل جاری نہ، غیر قلیل یعنی کور بارش کنواں، ان 3 میں دو تو بھی احتیاط واجب بنا پر 2 دفعہ دھونا ہے. لا بد وكذلك یعنی 2 دفعہ دھونا ہے. اذا غسل بغیر القلیل عدل جاری، غیر قلیل جو جاری کے علاوہ ہے، علاوات وجوبان احتیاط واجب بنا پر. کون ہے؟ کورا ہے، بارش کا پانی ہے. 2 دفعہ بارش میں دھونا ہے نا، تو ایک دفعہ اس کو بارش میں رکھو، خوب اس طرح تارو کہ نجاست اس میں ختم ہو جائے. پھر چھتری لے کر اوپر پکڑو تاکہ بارش کٹ جائے، پھر چھتری ہٹا لو، پھر بارش لگنے لگے. یا کپڑے کو ادھر اندر لے آؤ تو ٹھیک کرو، بہرحال سلسلہ کاٹو. یا کور میں جو ہے ایک غوطہ دو کہ بال ختم ہو جائے، پھر نکال کے پھر دوسرا غوطہ دو. کنویں میں دھونا ہے تو کنویں کے اندر سیڑھی کھڑی کرو، اندر اترو، وہ والا کنواں ہے جو اندر ہے پانی، نہ کہ نکال کے ڈول کے ساتھ کلی ہے. اچھا، اما یہ تھا جو قاعدے سے مستثنا ہوا ہے، وہ آپ کے کلیے سے مستثنا ہوا ہے مورد 2 دفعہ دھونے والی بات. اما غیر ما من المتنجسات عدل آنیات، ان 2 کے علاوہ جو متنجس ہوں گے، بول کے ساتھ متنجس ہوں گے. ابھی بات بول کی ہو رہی ہے. ان 2 کون؟ لباس اور بدن کے علاوہ جو متنجس چیزیں ہیں بول کے ساتھ. عدل آنیہ، برتن نہ، برتن سے مراد یہاں برتن کی اندرونی جانب ہے، بیرونی جانب نہیں ہے. عدل آنیہ، برتن کے علاوہ جو چیزیں نجس ہیں بول کے ساتھ، مثلا بول کے ساتھ نجس ہے چٹائی، مثلا بول کے ساتھ نجس ہے یہ قالین، مثلا بول کے ساتھ جو اور چیز نجس ہے لباس اور بدن کے علاوہ. فَيُطْهَرُ بِغَسْلِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً مُطْلَقًا، وہ پاک ہو جائے گی ایک دفعہ دھو لینا. بول کے ساتھ نجس ہے، جو چیز بھی ہے لباس اور بدن کے علاوہ ایک دفعہ دھو لیں پاک ہو جائے گی. مطلقاً ایک دفعہ دھوئیں، چاہے قلیل میں دھوئیں، کثیر میں دھوئیں، جاری میں دھوئیں، کور میں دھوئیں، جس میں دھوئیں، ایک دفعہ کافی. یہ ہمارے قاعدے میں آ رہا ہے ایک دفعہ. وَقَضَاءَ الْمُتَنَجِّسِ بِغَيْرِ الْبَوْلِ، اسی طرح کوئی چیز متنجس ہے بول کے علاوہ سے، کوئی چیز متنجس ہے، منی سے جو بھی چیز متنجس ہے ایک دفعہ دھو لیں. مطلقاً چاہے قلیل میں دھوئیں، کثیر میں دھوئیں، یہ وہی قاعدے کی باتیں آ رہی ہیں. آپ اپنا کلیہ یاد رکھیں. تو کہا متنجس بغیر البول ہے، خون کے ساتھ متنجس ہے، جو چیز بھی نجس ہے جس پانی سے دھو رہے ایک دفعہ تک. وہ من ہو، اور اسی میں سے ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں متنجس بغیر البول. اس کی آپ کو ایک اور مثال دیں. متنجس بغیر البول کی ایک مثال دی ہے خون کے ساتھ نجس ہے. متنجس بغیر البول کی اور مثال میں کہا دے رہا ہوں، کون سی؟ کہا من ہو، اسی میں سے ہے متنجس بغیر البول میں سے ہے المتنجس بالمتنجس بالبول، اس پانی سے متنجس ہوا ہے جو پانی متنجس بالبول تھا. آپ کا کپڑا متنجس بول سے نہیں ہوا بلکہ پانی سے نجس ہوا ہے جو بول سے نجس. اب آپ کا کپڑا کا قید کلیے میں داخل ہے، ایک دفعہ تو بول سے تو نجس نہیں ہوا. فی غیر الاوانی، برتنوں میں نہ، برتن اگر نجس ہے نا، جس نجاست سے نجس ہوں اندرونی جانب 3 دفعہ، اس میں 3 تو کھڑا ہے.
برتن کا اندرونی جانب 3 سے کم میں پاک ہی نہیں ہوتا منہاج کے مطابق. تھوڑا جھگڑا بھی ہے منہاج اور دوسری کتاب کے ساتھ. بڑا میرا ٹائم سارا آج اسی پہ لگ گیا کیونکہ ابھی پہنچ رہے ہیں اس مسئلے کے پاس جہاں مشکل بنے. علی کل حال غیر لوانی برتنوں کے علاوہ فإنه يكفي في تطهيره غسلة واحدة مع زوال العين. یہاں پاک کرنے کے لیے ایک دفعہ دھونا کافی ہے جب عین نجاست دور ہو. وإن كان زوالها بنفس الغسلة الأولى, پہلی دفعہ دھونے سے ہی فإنه يكفي في تطهيره غسلة واحدة مع زوال العين. وإن كان زوالها بنفس الغسلة الأولى, وہی جو پہلی دفعہ دھو رہے ہیں اسی کے ساتھ ہی زائل ہو گئی یا نبستا, دوسری دفعہ دھونے کی ضرورت نہیں. تو اب 2 یا 3 دفعہ دھونے والی چیزیں 3 ہیں. بدن یا لباس جو بول کے نجس ہے, تو غیر جاری میں 2 دفعہ بس. غیر جاری میں 1 دفعہ ہے نا, غیر جاری میں 2 دفعہ, کہیں احتیاط واجب ہے کہیں فتویٰ ہے. اور ان یا اندر سے نجس ہے, برتن اندر سے نجس ہے تو 3 دفعہ یا 7 دفعہ, یعنی 1 سے زیادہ دفعہ ہے. 7 دفعہ والا بھی ہے تو یہ 3 یاد رکھیں. استثنائی مورد باقی سب قاعدے کلیہ میں دار ہے. اب ہے کہ برتن نجس ہو گیا ہے, آپ نے لباس اور بدن بالبول کا پڑھ لیا حکم. استثنائی مورد پہلا تو آپ نے اسی مسئلے میں شروع میں پڑھ لیا. تیسرا استثنائی مورد ہے برتن. اب برتن کی بات ہے. برتن نجس ہو جائے, اس کو کتے نے نجس کیا ہے, اس میں سے پانی وہ اپنے انداز سے جو پیتا ہے زبان کے ساتھ, ایسے زبان اس کی ایسے کرتی ہے کہ ایسے کرتی ہے, تو زبان سے پیتا ہے, منہ بکری کی طرح نہیں لگاتا, اس طرح پی لیا ہے. یا اس کی زبان کٹی ہوئی تھی. میں یہ پھر قاعدہ ہے کلیہ دے رہا ہوں کہ کتے نے پیا ہے اپنی زبان والا اس طریقے سے جس کو بلوغ کہتے ہیں اس طرح پیا ہے, یا یہاں مجھے نئی کتاب کی ضرورت بھی پڑے گی. اس کتاب اور عروہ میں اسی مسئلے میں جھگڑا ہو گیا ہے. عروہ اور بات کہہ رہا ہے اور یہ مسئلہ اور کہہ رہا ہے. یہ تو ایسے کہہ رہے جیسے سیر کوئی کا نظریہ ہے. عروہ میں اور بات تھی. اب وہ فارسی والی میں نے ڈھونڈنی ہے کہیں, اس میں دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہے, شاید اس میں اور بات نہیں ہے. تو بہرحال مسئلہ یہ ہے یہاں. اب آپ کو یہ والا بتائیں اور یہی غلط ہو پھر عروہ والا بھی سن لو, یہ والا بھی سن لو, اور پھر کل اس کو میں جو ہے نا, اب میرا ٹائم آج میں آیا ہوں بھاگتے ہوئے, وضو نہیں کر سکا. میں نے ابھی وضو بھی کرنا ہے کیونکہ وہ میں دیکھتا رہا نا ان کو سب کو, کوئی کی اور پھر وہ تھوڑا استدلالی کتاب, پھر میں نے ابھی کمپیوٹر کھولنا تھا اور ٹائم ختم ہوا. تو بات یہ ہے کہ اس مسئلے میں کیا ہے پہلے یہ دیکھ لیں, پھر اس کا عروے کے ساتھ کیا جھگڑا ہے. اس میں ہے کہ بھائی کتے نے وہاں اس سے پیا ہے, کوئی مائع پیا ہے, پانی پیا ہے, دودھ پیا ہے, برتن میں سے لسی پیا ہے اپنی اس زبان والے طریقے سے, یا نیچے ابھی آئے گا کہ وہ بکری کی طرح پی لیا ہے کہ زبان کٹی ہوئی تھی. تو بہرحال اس نے پانی پیا ہے, تو اس برتن کو کیسے پاک کریں گے. منہاج یہاں اس کتاب میں ایسے ہے کہ بھائی یہاں 3 دفعہ دھویا جائے گا, عروے میں 2 دفعہ دھویا جائے گا. یہاں ہے کہ 3 دفعہ دھویا جائے گا, اور وہاں کیا ہے 2 دفعہ دھویا جائے گا. یہاں جو 3 دفعہ دھونا ہے, 3 دفعہ دھونے سے پہلے خشک مٹی کے ساتھ, اپن یہاں ہے کہ دھونے سے پہلے مٹی اس میں تر مٹی کے ساتھ, یعنی مانجنا نہیں ہوتا جیسے ہمارے یہاں مانجتے ہیں تو وہ کیسے مانجتے ہیں, خشک مٹی سے مانجتے ہیں یا تر کر کے مانجتے ہیں, مٹی ڈال کے یا ریت ڈال کے پھر پانی ڈالتی ہیں خواتین اور مانجتی ہیں. یہ مانجنا جو ہے نا یہ کہہ رہے ہیں اس کتاب میں. اس میں ہے کہ بھائی مٹی رہے, خشک رہے, تار نہ ہو. عروے میں ہے کہ تار نہ ہو, یہاں ہے کہ تار کرنی ہے, یہاں سے عبارت سے ظاہر ہوگا. تو اب یہاں کے مطابق یہ ہے کہ پہلا جو دھونا ہے نا اس سے پہلے آپ نے مٹی کے ساتھ دھونا ہے. پہلا دھونا مٹی کے ساتھ ہو, اور دوسرا اور تیسرا بغیر مٹی کے, یعنی یہاں 3 دھونے کا ذکر ہے. وہاں پر بات بھی دھو کیا, تیسرے کی بات ہی نہیں ہے. اللہ کل آپ دیکھیں گے یہ نئی کتاب میں کیسے مجھے دکھاؤ, ایک جیسا ہے, کوئی فرق نہیں ہے. الان جائے اتنا بھی لوگ یہ اولا ہونا بتراب
پہلا دھونا دو غسلتان بعدها بالماء. اولا ہونا بالتراب. اب اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ پہلا جو دھونا ہے نا وہ مٹی کے ساتھ ہے, پانی استعمال کرنا ہی نہیں ہے, مٹی نکالو اور یہ پہلا دھونا ہو گیا. اس کو غسل کہتے ہیں. مٹی اگر ایسے پھیریں اور مٹی نکال دیں یہ غسل ہے. اس کو غسل نہیں کہتے نا. اگر ہم یہاں یہ کہیں نا کہ یہاں مراد یہ ہے کہ پہلا دھونا اس طرح ہے, تیمم ہے پہلا کہ پہلا تیمم ہے اس کے بعد دو دفعہ دھونا ہے, یہ معنی کر سکتے ہیں اس کا, تو پھر اس کے ساتھ مل رہی ہے عروا اور یہ ایک ہی بات ہوگی. عروا میں آئے کہ پہلے مٹی اس کو نکالو اور پھر جو ہے پانی ڈالو, پانی کے ساتھ پہلی دفعہ ایک دفعہ دھونا پانی کا دودھ. یہاں یہی بات اگر سمجھ رہے ہو آپ دیکھو کتاب کو کہ الان یا ان تنجسات ببلوغ القلب, کتے نے ولوغ کیا, وہی اپنی زبان کے ساتھ پانی پینا تو خاص طریقے سے جو پیتا ہے اس کو ولوغ کہتے ہیں. فیما ولوغ کیا ہے فیما فیہا من مائن, اس میں زبان ڈالی ہے فیما اس میں فیہا جو برتن میں تھا, جو چیز برتن میں تھی اس میں زبان ولوغ کیا ہے. وہ کون سی چیز تھی؟ من مائن پانی تھا, اور غیر ہی یا دودھ تھا مثلا, اس سے زبان کے ساتھ پیا ہے. مما یصدق معه, اس طرح پیا ہے کہ جس پینے کے ساتھ صدق کر رہا ہے کہ انہ فضل ہو و سور ہو, جو پیچھے بچا ہوا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کتے کا جھوٹا ہے, کتے کے پینے کا بقیہ ہے, بقیہ فضل بچا ہوا. تو اس برتن کو غسل ثلاثا 3 دفعہ دھویا جائے گا. پہلا دھونا جو ہے وہ ہے اولا ہونا بالتراب, پہلا دھونا مٹی کے ساتھ ہوگا. اب یہاں سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بھائی پہلا دھونا یعنی دھونا ہوتا ہی پانی کے ساتھ ہے, تو پہلے پانی کے ساتھ دھوئیں لیکن ساتھ مٹی استعمال کریں, یعنی تار مٹی کی طرف ذہن جا رہا ہے, یعنی مٹی ماریں اور اس میں پانی بھی صاف. اولا ہونا پہلا غسلہ بالتراب بے یعنی ساتھ مائیت, یعنی غسلے میں مٹی بھی ہو, یعنی تھوڑا ذہن جاتا ہے. اور لفظ تراب کو دیکھیں تو ذہن کہتا ہے کہ تراب کہتے ہی خشک مٹی کو ہے, تو پانی اس میں استعمال ہی نہ ہو, خشک رہے. اس مسئلے میں اتنا اختلاف ہے. سید خوئی کا نظریہ یہ ہے کہ بھائی پہلا دھونا سے پہلے مٹی میں پانی ڈالیں, پہلے مٹی ڈالیے نا آپ نے, اس میں پانی ڈالو, پانی والی مٹی ملی جو ہوتی ہے نا تار, اس کو مارو, اس کے بعد دھونے والی باتیں ہیں. پہلے مانجنا ہے سید خوئی کے نزدیک, اس کے بعد 2 مرتبہ دھونا ہے. سید خوئی کے نزدیک سید خوئی نے 1 دفعہ دھونا ہے, مانجنے کے بعد 1 دفعہ بس. سید خوئی کے نزدیک, ان کے نزدیک ہے کہ اگر پہلا ہے مانجنا اور پہلا دھونا, اس کے بعد 2 دھونے اور بھی ہیں, یعنی 3 دھونے اس طرح پورے کریں. یا پہلے خشک مٹی ہے تو اس کے بعد 2 دفعہ دھوئیں. پہلے جو خشک مٹی ہے اسی کو غسلہ کہیں, آپ کا ذہن مانتا ہے اس کو غسلہ کہتا ہے. پھر آپ خشک مٹی پھیریں اور بس تیمم جو ہوتا ہے تیمم کی طرح کر لیں, یہ غسلہ اولا ہو گیا. اس کے بعد 2 دفعہ دھوئیں. اگر اس طرح کریں تو پھر منہاج اور عروے کا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. عروہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ پہلے خشک مٹی مار لیں, اس کے بعد 2 دفعہ دھوئیں. تار مٹی کی بات کیا ہی نہیں رہا, اور واضح ہے. اب یہاں آپ یہی کہو کہ اولا ہونا بالتراب کا معنی یہ ہے کہ پہلا دھونا مٹی کے ساتھ ہے, اس میں پانی استعمال ہی نہیں کرنا, ساری مٹی نکال لیجیے, غسلہ اولا ہو گیا ہے, اور اس کے بعد 2 دفعہ دھوئیں. اب منہاج عروے کا مسئلہ نہیں. اگر 3 دفعہ دھلانا ہے تو ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے, لفظ تراب کو دیکھیں تو مٹی مار لو, نکال لو, اس کے بعد 3 دفعہ دھو لو. تو یہ اولا ہونا بالتراب نہیں بنا, مٹی نکال لی ہے ہم نے اور اس کے بعد 3 دفعہ دھو رہے ہیں. تو پہلا جو دھونا ہے وہ مٹی کے ساتھ دھونا ہے یا مٹی نکال لی ہے؟ مٹی تو نکال لیا, تو یہ بھی سیٹنگ نہیں ہوتی. تو اس سے یہ سمجھ آ رہا تھا کہ تار مٹی کے ساتھ پہلا دھونا, لیکن یہ سید کا نظریہ نہیں. سید عروہ والے کی طرح ہیں, کیونکہ تعلیقہ لگایا ہی نہیں ہے سید نے. جہاں عروہ والے نے احتیاط مستحب لگائی ہے کہ 1 دفعہ ایسے مٹی مار لو
اور اس کے بعد پانی ڈال کے تار بھی مار لو. سیاہ نگاہ یہ کام نہ کرنا کیونکہ پھر اس کو خشک مٹی نہیں کریں. تو عروا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ خشک مٹی مارو پہلی دفعہ، یہ ہو گئی، اس سے زہر ہوتا ہے کہ وہ نکال لو اور اس کے بعد 2 دفعہ دھو لو. یہ ہے کتے نے نجس کیا تو پاک. یہی بات جہاں سے نکال سکتے ہو تو پھر کوئی جگہ ہے. اولاؤنا بالتراب کا معنی یہی کرو گے، مٹی خشک پھیری نکال لی، یہ غسلہ اولا ہو گیا ہے. اس کے بعد وغسلتان بعدها بالماء، یہ لفظ بالماء جو کہا ہے نا، غسلہ بالماء، اس کا مطلب ہے غسلہ بالتراب کو بھی غسلہ کہتے ہیں اور غسلتان بالماء کو بھی غسلتان. تو ان کے نزدیک لفظ غسلہ جو ہے نا یہ عام ہے کہ مٹی کے ساتھ بھی ہو جائے تو غسلہ ہے، جو پانی کے ساتھ ہو جائے تو بھی غسلہ ہے، ورنہ یہ غسلتان بعدها بالماء نہ کہنا. تو یہ غسلہ عام کر رہا ہے. تو اب یہ والی بات دیکھیں تو پھر عروا اور اس کا جھگڑا نہیں. عروا کہتا ہے پہلے مٹی نکالو اس کے بعد 2 دفعہ پانی سے. یہ بھی کہہ رہی ہے کہ پہلے مٹی، اس طرح معنی کریں اور مٹی والے کو غسلہ کہیں تو پھر مسئلہ نہیں. سمجھ آ گئی؟ غسلہ ثلاثاً اولاؤنا، پہلا غسلہ بالتراب، خشک مٹی نکال لو، یہ غسلہ اولا ہو گیا. پانی دکھایا ہی نہیں ہے پتہ. ہم کہیں خشک ہے، فرض کرو خشک ہے، گیلا ہونا تو صبح کو کتے نے وہ کیا شام کو دھو رہے، تب بھی اس مسئلے میں داخل ہے. تھوڑا سا گیلا ہے بھی صحیح نا، ہم اس میں خشک مٹی ڈالیں تو خشک مٹی کی خشکی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، تھوڑا سا وہ اندر سے وہ ہے بھی. تو یہ بھی کہہ رہے ہیں عروا میں کہ آپ نے اگر مٹی ڈالی اور وہ تار ہو گئی ہے تو کافی نہیں ہوگی، مٹی خشک رہے. تو اولاؤنا بالتراب، یہ لفظ تراب جو ہے نا خشک مٹی کو کہتے ہیں، اس کو 3 کہتے ہیں جو تار مٹی ہوتی ہے. بہرحال یہ مسئلہ حل ہو گیا. آگے چلوں؟ کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ اذان کتنے پہ آنی ہے؟ تو بہرحال ہم نیچے والا مسئلہ پڑھ لیں گے. یہ ہے جب کتا نے ولوغ کیا تھا، ولوغ ایک خاص طریقہ ہے، کتا اپنی زبان سے پیتا ہے. اگر کتے نے ولوغ نہیں کیا ہے، زبان سے چاٹا ہے، وہاں پانی تھا ہی نہیں، برتن کو اندر سے چاٹتا رہا ہے، کہا اس کا حکم بھی ولوغ والا ہے. یا زبان ہی کتے کی نہیں تھی، اس نے بکری کی طرح پانی پیا ہے، کہا اس کا حکم بھی ولوغ والا ہے. یہ ہو گیا ولوغ والا حکم. اور ایک اور مثال ولوغ والا حکم، یہی اوپر جو ولوغ والا حکم آپ نے پڑھ لیا، ایک اور مثال ولوغ والا چاٹنا یا بکری کی طرح پینا، یہ ولوغ والا حکم ہے. ایک ہے کہ کتے نے ایک برتن سے ولوغ کیا ہے، اس میں پانی بچا ہوا ہے، اس میں 2 لیٹر پانی تھا، 1 لیٹر کتا ولوغ کے ساتھ پی گیا، دوسرا لیٹر جو تھا نا ہم نے اٹھا کے اس ایک اور پاک برتن میں ڈال دیا ہے. تو یہ برتن نجس ہو رہا ہے ولوغ سے یا اس پانی سے جس میں ولوغ ہوا تھا، اس پانی سے. تو کہا اس نئے برتن کا بھی وہی حکم ہے ولوغ والا، کیونکہ آپ نے اس میں وہ پانی جو ڈالا ہے جو ولوغ والا پانی، اس کو بھی وہی. تو آپ ولوغ کے ساتھ ملا کر رہے ہیں چاٹنے کو، بکری کی طرح پینے کو جب کٹ اس کی زبان نہیں ہے. اور تیسرا ہے کہ الماء المولوغ، وہ پانی جس میں ولوغ ہوا ہے وہ ڈالا ہے آپ نے کسی پاک برتن میں، تو اس پاک برتن کو آپ ولوغ والے حکم میں آئے گا. یہ ولوغ والا حکم آپ پہ واضح ہے کہ پہلے پاک مٹی کے ساتھ، خشک مٹی کے ساتھ، اور اس کے بعد وہ نکال لیں، 2 دفعہ دھو لیں. عروا کے مطابق وہ منہاج کا یہ ترجمہ جو ابھی ہم نے اس کے مطابق. اور یہ ہے ملاق ولوغ کے ساتھ ہوگا. 2-3 چیزیں اور ذکر ہو رہی ہیں کہ کتے کا پاؤں چلا گیا ہے برتن میں اور نجس کر دیا اس نے تار پاؤں کے ساتھ، یا کتے کے منہ سے جو رال جو ہے وہ گری ہے برتن میں چلی گئی ہے، خود کتا کا منہ ادھر نہیں گیا، رال گری ہے برتن میں چلی گئی، یا کتے نے اپنے پاؤں سے نجس کر لیا. یہ یا کتے کے پسینے سے نجس ہے، کتے کا بال چلا گیا اس تار برتن میں،
یہ ان کا کیا حکم ہے؟ کہ یہاں حکم یہ ہے کہ پہلے تعفیر کی جائے گی اور اس کے بعد 3 دفعہ دھویا جائے گا، 3 دفعہ پانی سے دھویا جائے گا۔ پہلے تعفیر ہے کہ مٹی ماری جائے گی، خشک مٹی ماریں اور اس کے بعد 3 دفعہ دھونا۔ اوپر کیا تھا؟ خشک مٹی مار کے 2 دفعہ دھونا، یہاں پر خشک مٹی مار کے 3 دفعہ۔ یہ کون سی چیزیں ہیں؟ کتے کا پاؤں گیا ہے، کتے کا بال گیا ہے، کتے کی رال گئی ہے، یہ والی چیزیں، کتے کا پسینہ گیا ہے۔ اذا لاتا القلب نہ چاٹا ہے تو یہ ولوغ کے ساتھ بولا، اور شاربہ بلا ولوغ لقت لسان ہے، یا پیا ہے بغیر ولوغ کے کیونکہ زبان کٹی ہوئی تھی، کان ذالک بحکم الولوغ، یہ اوپر والے مسئلے میں داخل ہے، فی کیفیت التطہیر میں اوپر والے مسئلے میں داخل ہے۔ وَإِن لَمْ جب کا فی ہے شیء یصدق انہ صورہ، چاہے کوئی چیز ہی نہیں بچی ہے، اتنا اس نے پیا ہے نا بکری کی طرح کہ کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے کہ جس کو جھوٹا کہا جائے، تب بھی وہ ولوغ والا ہوگا، بچے کچھ نہ بچے ولوغ والا ہوگا۔ اما اذا باشرہ بلسانہ ہی بلعاب ہی، لعاب اس کا گیا ہے برتن میں، خود نہیں گیا اس کا منہ، لعاب گیا، اور تنجسہ بعرق ہی، پسینہ اس کا گیا ہے، اور سائر فضلات یا پیشاب کر دیا ہے اس نے برتن میں، او بے ملاقات بعض اعضائے ہی، یا اس کا اعضاء میں سے کوئی عضو اس میں چلا گیا ہے، بال چلا گیا ہے یا پاؤں چلا گیا ہے، تو فلاوت لزومن یوفر بالتراب، احتیاط لازم یہ ہے کہ پہلے مٹی کے ساتھ، پھر تراب آیا ہوا ہے، کچھ مٹی کے ساتھ تعفیر کریں۔ ہاں یہ دیکھا نا، تو وہ والی عبارات، وہ غسل بالتراب یعنی مٹی کے ساتھ کو بھی غسل کہہ رہے ہیں، اور یہاں گیا یوفر بالتراب، یہاں خشک ماری ہے نہ 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 نہ، تار مارنے نہیں ہے، مٹی کو وہی وہ غسل کہہ رہے ہیں، یہاں پر غسل نہیں کہا ہے، پہلے مٹی خشک ماریں، ثم یغسل بالماء 3 مرات، پھر 3 دفعہ پانی سے، فاذا صب الماء الذي ولغ فيه القلب في اناء آخر، ماء مولوغ جس کو ہم نے کہا وہ کسی پاک برتن میں ڈالا ہے تو اس کا حکم بھی ولوغ والا ہے۔ اب مزید اس کو دیکھیے گا کل